فواد صاحب، یہ سمری جاری کرنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے چل رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے، کب اپروو ہوگی؟ پرائم منسٹر اتنی لیٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ ہاں صحیح بات ہے آپ کی. اس میں یہ ہے کہ ڈیلے کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ تھا کہ ایک جس طرح سے آج وزیر اعظم صاحب نے کہا اس میں تھوڑا نقطہ نظر تھا کہ ایک جو ہے وہ کیسے جو ہے اس معاملے کو آگے لے کے جائے. تو وہ جو آرمی چیف کی اور پی ایم صاحب کی جو ہے بڑی طویل نشست ہوئی، اور اس میں اب یہ انہوں نے طے کر لیا ہے. تو آپ انشاءاللہ جس طرح آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ جلد ختم کر لیا جائے تو سر، انشاءاللہ یہ جلد ڈیڈ ختم. لاک کب ختم ہوگا؟ بتائیں تو صحیح نا، کوئی ڈیٹ دیں. یہ اب ایک پروسیس ہے، وہ شروع ہو گیا ہے. تو آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ ٹیک لانگ، انشاءاللہ بڑی جلدی ہوگی. سر، یہ پروسیس شروع ہو گیا، لیکن سننے میں آیا کہ کوئی 3 نام بھیجے ہیں وزارت دفاع نے. وہ 3 نام کنسیڈر کیے جا رہے ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے، اور اس پروسیس میں لیٹ ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں وہ. دیکھیں اس پہ ابھی ڈیٹیل میں کامنٹ کرنا اچھا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. کوئی بھی فرینکلی جو ملکوں کے ٹی وی ہوتے ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو اس طرح سے ڈسکشن میں نہیں لاتے ہیں. سو آئی وڈ آلسو ریکویسٹ یو کہ آپ لوگ بھی اس پہ کم سے کم ڈسکشن. لیکن سر، ڈسکشن میں تو آگے ہے، اس کی ذمہ دار آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے اس معاملے کو لے کر حکومت بڑی تنقید کی ہے، اور انہوں نے بہت سی توجیہات پیش کی ہے کہ آپ اس کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں مریم نواز وغیرہ میں تو فرینکلی اور ان کی پالیٹکس ہے کوئی نہیں نا. پاکستان میں بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو ہماری اپوزیشن آتی ہے اس کے پاس کوئی اپنا پلان یا کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ صرف اس پہ ریلائی کر رہی ہوتی ہے کہ فوج میں اور حکومت میں اختلافات پیدا ہوں، ہم فوج کے ساتھ مل کے حکومت کے خلاف سازش کریں. اس کے علاوہ کوئی اپوزیشن کی تو اور کوئی پالیسی تو ہوتی نہیں. کوئی الیکشنوں پہ آپ دیکھیں ان کا کوئی ایمفیسس نہیں ہے. کوئی الیکٹورل ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں، وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو سسٹمز کو مضبوط کرنے کی کوئی اگر بات ہو اپوزیشن کی طرف سے، مجھے آپ بتائیے آخری دفعہ کسی سبسٹینٹیو ایشو کے اوپر آپ نے کوئی ڈیبیٹ سنی ہو جس میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہو اور حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ یہ آپس میں بات چیت ہو اور فلانی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں؟ ہمیشہ اپوزیشن کا صرف یہ ہے کہ ہمارے کیسز چھوڑ دیں، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اللہ کرے دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑے. بس یہ دو ہی پالیسیاں. صحیح ہے سر. یہ بات یہ ہے کہ ڈوگر صاحب نے جو گفتگو کی، آپ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں کیبنٹ کے اندر، پرائم منسٹر ان کو کانفیڈنس میں لے رہے ہیں. ابھی پوری کیبنٹ کو، حالانکہ ڈی جی آئی سی کا معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ ڈسکس کرنے والا تھا ہی نہیں، وہ تو پرائم منسٹر نے ڈیسیژن لینا، لیکن آپ اس کو بھی لے رہے ہیں. اور پرائم منسٹر یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ابھی افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہیں. تو کیا اب یہ بھی طے ہو گیا ہے، جو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، اس کا بار بار ریفرنس دے رہے ہیں کہ اب ان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ نہیں، جنرل فیض جو ہے ان کی ضرورت پشاور میں ایز کور کمانڈر زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ابھی ڈی جی آئی سے رکھیں؟ یہ سمجھایا گیا پرائم منسٹر کو؟ دیکھیں آپس میں ان کی کیا بات ہوئی، ظاہر ہے میں تو اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا کیونکہ 1-on-1 میٹنگ تھی، لیکن کافی طویل جو ہے وہ ملاقات تھی. تو اس میں ظاہر ہے کہ تمام پوائنٹس جو بھی ان کے ذہن میں ہوں گے، جو پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں ہوں گے، انہوں نے وہ چیف صاحب کے سامنے رکھے ہیں. جو چیف صاحب کے ذہن میں ہیں انہوں نے وہ پی ایم کے سامنے رکھے ہیں. کیونکہ یہ پہلی حکومت ہے طویل عرصے کے بعد پاکستان میں. جس طرح آج وزیر اعظم نے یہ کہا کہ فوج کو عمران خان پہ کیوں اعتماد ہے؟ اس لیے اعتماد ہے کہ فوج کو یہ یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ بندہ جو ہے یہ آنیسٹلی اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے. لہٰذا جو ڈسٹرسٹ کی بات ہو جاتی ہے یا کچھ یہ لوگ جب پیسے یہاں سے لے کے باہر شفٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بنیادی مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. عمران خان کے تو یہ پرابلمز ہی نہیں ہے. اس لیے یہ اس طرح کی پروسیجرل ایشوز کے اوپر آپس میں کینڈیڈ گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہوتی ہیں. نہیں سر، ذرا اس کو تو کلیئر کرے نا، پروسیجرل گفتگو تو ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پرائم منسٹر ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کی سویلین سپریمیسی ہے، دوسری طرف جو ہے ان کی یہ بھی خواہش ہے، آپ کے کیبنٹ کے لوگ آ کے باہر بتا رہے ہیں کہ جی آفیسر کو جو ہے جنرل فیض صاحب کو رکھا جائے افغانستان کے لیے بھی ان کے ساتھ ایز اے ڈی جی آئی سی. لیکن اب وہ طے یہ ہوا ہے کہ وہ نہیں، وہ کور ہی کمانڈ کریں گے جو اعلان ہوا تھا. سپیریورٹی کا یہی پوزیشن ہے آپ لوگوں کی اس وقت گورنمنٹ کی، سول سپریمیسی کی؟ نہیں دیکھیے کوئی وہ ایسا ایشو ہی نہیں ہے. سپیریئر پاکستان میں نا قانون ہے. قانون جو ہے وہ پاکستان میں ایک ہمارا آئین اور قانون جو ہے وہ سب کے اوپر سپیریئر ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ہم بڑھے ہیں. کیونکہ جو رولز تھے ان میں یہ تھا کہ اتنا عرصہ کمانڈ کرنا ضروری ہے، اور وہ
اس کے بعد جو ہے وہ یہ تمام ڈسکشنز جو ہیں وہ اوبیسلی آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان جو بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی وہ کر سکتے ہیں نا. وہ کوئی ان سے بالا تر تو نہیں ہے, نہ وزیر اعظم آئین اور قانون سے بالا تر ہے, نہ آرمی چیف آئین اور قانون سے بالا تر. ہاں لیکن سر پرائم منسٹر نے بات مان لی نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, ذرا یہ بتا دیں ذرا کہ حالات آپ کہہ رہے ہیں نا ایمیکیبل ہو گئے ہیں, سب کی بات ہو گئی, سب کی وہ بات مان, تو پرائم منسٹر نے مان لی آرمی چیف صاحب کی بات, خاص طور پہ جو کور کمانڈر بنانے کا ان کو فیصلہ کیا گیا, یہ مان لیا پرائم منسٹر نے یا نہیں, ان کے ذہن میں بھی چل رہا ہے جو ڈیلے ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو جو پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو ملاقات ہوئی ہے, چونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا تو میں آئی کانٹ کامنٹ کہ کس کی کیا بات ہوئی اور کیا بات مانی گئی یا کیا نقطہ نظر تھا کسی کا. وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے تو نہیں بتایا ہوگا آپ کو, آپ وہاں موجود تھے, لیکن پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آج پرائم منسٹر نے بریف کیا ہے نا کہ وہاں کیا بات ہوئی یا کیا ان کا مطمع نظر ہے. پارلیمانی پارٹی میں تو وزیر اعظم نے کہا کہ جس قسم کے تعلقات میرے فوجی قیادت کے ساتھ ہیں, اس طرح سے پاکستان میں کبھی کسی سیاسی قیادت کے تعلقات فوج سے نہیں رہے ہیں, اور میرے جنرل باجوہ صاحب سے بہت میرا احترام کا تعلق ہے, میرے بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں, اور ہماری جب بھی گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی کینڈیڈ اور بڑی فری. تو سر پھر اس کا مطلب یہ فائنل ہو گیا ہے کہ اب جنرل فیض جو ہے ایز اے پشاور کور کمانڈر جائیں گے, پرائم منسٹر جو ہے وہ اس پہ ایگری کر گئے ہیں, یہ ذرا کلیئر کر دیں, لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے اس بارے میں. لیکن یہ تو فوج کا ظاہر ہے اپنا ڈیسیژن ہے, جو کور کمانڈرز کی اپوائنٹمنٹس ہیں, ٹرانسفر تبادلے کی, تو ایک فوج کا اپنا میکینزم ہے اور آرمی چیف کرتے ہیں, تو یہ تو ان کا پریروگیٹو ہے, وہ جو جس طرح سے مناسب سمجھیں گے وہ اپنے اس کے مطابق چلیں گے. یہ بڑی خبریں اڑ رہی ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے پرائم منسٹر جو ہے اب جو نام بھیجے گئے ہیں وزارت کی طرف سے, دفاع کی طرف سے, وہ انٹرویوز کریں گے کینڈیڈیٹس کے. ہر چیز کے اوپر جب ہم اتنا ایک چیز ہے اس کو اتنا زیادہ کہہ لو کہ مدانی بات ہے, پھر اس طرح کی گلیں ہونی ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اپوائنٹمنٹ سے پہلے وزیر اعظم جو ہیں وہ ملاقات کریں گے, اسی طرح سے آرمی چیف جب اپوائنٹمنٹس کریں گے تو ملاقات کریں گے. کوئی بھی ایون منسٹریز میں جب کوئی میٹنگ اپوائنٹمنٹ ہوگی تو آئی وڈ لائک ٹو میٹ دا آفیسر, تو ملاقات کرنا جو ہے آپ اس کو انٹرویو لکھ دیں, آپ اس کو کوئی بھی گھما دیں کوئی چیز, یہ تو لکھنے والے کی مرضی. اچھا, یہ ملاقاتیں یعنی کہ یہ ملاقاتیں جن کو انٹرویو کہہ رہے ہیں لوگ وہ ہوں گی, تو یہ بتا دیں یہ ملاقاتیں جو ہے کب ہوں گی جن کو انٹرویوز کہا جا رہا ہے؟ یہ ابھی پرائم منسٹر آفس جو ہے اس کے اوپر انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کب ملاقات ہوگی یا اس سلسلے میں ان کی کیا کوئی حتمی تاریخ ہے. جو ہی ہے وہ مجھے بتائیں گے تو میں ڈیفینیٹلی آئی ول لیٹ یو. سر ایمیکیبل سولوشن تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے نوٹیفیکیشن اناؤنس کیا تھا اب گورنمنٹ اس کے حساب سے ہی چلے گی, ایسا ہی ہے؟ کل بھی میں نے یہ واضح کیا تھا, پہلے بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جو تمام فیصلے ہیں وہ رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہونے ہیں, اور جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے پروسیس میں جو دیا گیا ہے اس کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی. کوئی اس میں کوئی بڑی گیس ورک والی تو فواد بھائی یہ جو کٹھن پروسیس ہے اس میں سے نکل کے ہم کب تک یہ خوشخبری سنیں گے کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو ہی پرائم منسٹر آفس مجھے آگاہ کرے گا اس پروسیس کے بارے میں اور کوئی حتمی مجھے تاریخ دے گا کہ کب وہ کنکلوڈ کریں گے, I will surely let you know. ٹھیک ہے.